اکثر لوگوں کا سوال آتا ہے کہ اللہ حاصل کو حاصل کب بناتا ہے؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے؟ وہ کون سے اشارے ہیں جب اللہ کسی کا مقدر کھول کر اصل حاصل سے حاصل کے سفر پر لاتا ہے؟ اگر آج بھی تمہارا دل حاصل اور لا حاصل کے وسوسوں میں ڈوبا ہوا ہے تو سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے اور اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اگر تم کسی چیز کے دور چلے جانے پر یا چھن جانے پر مایوس ہو، یا پھر ابھی بھی تمہیں چیزیں لا حاصل لگ رہی ہیں، یا پھر کسی چیز کے دور جانے کا خوف تم پر حاوی ہے، تو سنو، اس مہربان رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ اپنی عظیم رحمت سے ایک قطرہ لے کر تمہیں پورے کا پورا سمندر عطا کر دیتا ہے۔ زندگی تو آزمائشوں کا سمندر ہے، کبھی وہ لے کر آزماتا ہے اور کبھی وہ دے کر، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ ہم ناقص العقل انسان اس مہربان رب کی قدرت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس مہربان رب کی رحمت بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں اس بات کا واضح اشارہ فرما رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ جب کسی کا لا حاصل سے حاصل کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو اسے چند نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ تمہیں لا حاصل چیز ملنے کی ایک نشانی تو یہ ہے جب تم ان چیزوں پر شکر ادا کرنا سیکھ لیتے ہو جو تمہارے پاس موجود ہیں، جو تمہیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور ان چیزوں پر صبر کرنا سیکھ لیتے ہو جو تم سے دور چلی گئی ہیں، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کبھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ تمہارے صبر کا صلہ تمہیں عطا نہ کرے۔ تمہارے صبر کے بدلے میں وہ تمہیں وہ چیزیں بھی عطا کر دیتا ہے جو تمہیں لا حاصل لگ رہی ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو کوئی ایسی چیز عطا نہیں کی گئی جو اس کے صبر کی نسبت زیادہ بہتر اور وسعت والی ہو۔ جان رکھو، اللہ صبر کا صلہ بہت خوبصورت عطا کرتا ہے۔ تمہارا صبر کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ تمہاری زندگی میں تاخیر کسی عظیم حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن صبر کے پیچھے ہمیشہ خوبصورت چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ تمہیں لا حاصل چیز ملنے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے جب اللہ تمہارے دل میں تہجد کا خیال پیدا کرنے لگے۔ جب تم ہر طرف سے مایوس ہو کر تہجد کی طرف لوٹائے جاتے ہو تو جان رکھو، تمہارا تہجد کی طرف لوٹ آنا تمہارے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہی ذات ہے جو تمہارے دلوں کو پھیرتی ہے۔ تہجد ہی وہ عبادت ہے جو تمہیں تمہارے رب سے ملواتی ہے۔ اس وقت تم اور تمہارے رب کے درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ کیا تم نہیں جانتے، تہجد تو آخری مرحلہ ہے جب تم خود کو گوا کر اللہ کو ڈھونڈنے نکلتے ہو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بلکہ محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ مل جاتی ہے نا، تو اللہ اس کے مقدر میں سب لا حاصل کو حاصل لکھ دیتا ہے، اور پھر معاملہ کن کی حدود سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔
کیونکہ جو لا حاصل ہوتا ہے وہ حاصل بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، لا حاصل کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہارے لیے تہجد کے ذریعے معجزوں کے تمام آسمانی دروازے کھول کر تمہارے نصیب کو لا حاصل سے حاصل کی جانب موڑ دے، جس سے گزر کر تم اللہ تک پہنچ جاؤ، اور جو تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو پھر سے جوڑ دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند آئے تو مجھے لائک اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔